ریاست ایلینوائے کے کاشتکار اسکاٹ ہیلپن نے 20 سال سے نیا ٹریکٹر نہیں خریدا۔ وہ ساز و سامان جو ان کا خاندان آج استعمال کرتا ہے اس کی اچھی دیکھ بھال کی گئی ہے، اس لیے ابھی تک کام کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اسے بدلنے کی نوبت جلد نہیں آئے گی، کیونکہ ہیلپن کا کہنا ہے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ زرعی معیشت کی اس حالت میں تو نہیں۔ یہ سبز اور پیلے رنگ کے ٹریکٹر میڈ ان امریکہ ہیں۔ انہیں بنانے والی کمپنی جان ڈیئر کی سیلز اور منافع میں اس سال کے شروع میں اضافہ دیکھا گیا، لیکن یہ امریکہ کی جانب سے چین کے ایلومینیم اور سٹیل پر اضافی ٹیکس لگانے سے پہلے کی بات ہے۔ زرعی معیشت گرنے سے اور ساز و سامان کی قیمت بڑھنے سے اب یہ کام ہمارے لیے معقول نہیں رہا۔ ہم وہ نہیں کر سکتے جو اپنے فارم پر کرنا چاہتے ہیں۔ جان ڈیئر اور کیٹرپلر جیسی کمپنیوں کو تجارتی تنازع کے باعث دونوں جانب سے نقصان ہوتا ہے۔ مارک گریواسکی کواد سٹیز انویسٹمنٹ گروپ سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسانوں اور زرعی ساز و سامان فروخت کرنے والوں کے لیے قیمتوں میں اضافہ سٹیل پہ 25% اور ایلومینیم پر 10% ٹیرف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر جان ڈیئر معمول کے مطابق $1 کروڑ کا سٹیل درآمد کرتے ہیں تو انہیں اب $25 لاکھ کا اضافی چیک وفاقی حکومت کو دینا ہوگا، جس سے ان کے خرچ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب چین بھی امریکہ پر ٹیرف لگا رہا ہے، جس کا مقصد امریکی زراعت کو نشانہ بنانا ہے۔ اس سے بھی نہ صرف کاشتکاروں پر اثر پڑے گا بلکہ ان کمپنیوں پر بھی جو کاشتکاری سے وابستہ ہیں۔ زرعی ساز و سامان کی قیمت میں اضافے اور چین جیسی بڑی منڈیوں تک رسائی سے متعلق خدشات ہیلپن جیسے کاشتکاروں کے لیے ہر طرف سے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں مندی اس ملک میں ہر کاشتکار کو روزانہ کی بنیادوں پر متاثر کرتی ہے، جبکہ تجارتی مذاکرات کی مسلسل خبریں مزید غیر یقینی کا باعث بن رہی ہیں۔ ہیلپن کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت انہیں اپنی فصل کے لیے سازگار موسم کی ہے، اتنی ہی ضرورت استحکام کی بھی ہے۔ کین فرابو کے ساتھ ویدا خلیل، اردو VOA۔